بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع لیا صحرائے تھل، مظفر گڑھ اور لیا کے اس تھل کے صحرا میں 17، 18، 19، 20 نومبر بروز جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار 2022 تھل جیپ ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ اس جیپ ریلی کو انجوائے کرنے کے لیے چلتے ہیں، تو محترم جناب ارشاد حسین کھیرانی صاحب، محمد اشرف فاروقی صاحب، احسن چوہان صاحب، کاشف چوہان صاحب کے ساتھ کار پر روانہ ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہ جو صحرائے تھل ہے یہ پنجاب کا بہت بڑا صحرا ہے۔ یہ دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان واقع ہے۔ اس میں 6 اضلاع آتے ہیں: جھنگ، خوشاب، میاں والی، بکھر، لیا اور مظفر گڑھ۔ یہ ان 6 اضلاع کے ملنے سے ایک مثلث نما خطہ بن جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ جو اس صحرائے تھل کا ہے وہ بکھر اور خوشاب کے لیا اور خوشاب کے درمیان آتا ہے۔ بہرحال یہ جیپ ریلی واحد کھیل ہے جس کا گراؤنڈ کئی کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اونٹوں کے میلے، گھوڑوں کے میلے، بیلوں کے میلے اس طرح کے لگا کرتے تھے، وہ محدود پیمانے پر ہوتے تھے۔ یہ جو جیپ ریلی کا کھیل ہے یہ بہت وسیع و عریض گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا، اس لیے عام آدمی کسی جگہ پر بھی کھڑا ہو کر اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب TDCP کے تعاون سے اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ مظفر گڑھ کے علاقہ ہیڈ محمد والا کے قریب چھانگا مانگا ٹیلا، جسے سریکی میں چھانگا مانگا ٹبا آکھیا ویندے، سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور پھر یہ چلتے ہوئے اس کا میڈ پوائنٹ بنایا گیا ہے ضلع لیا کا شہر چوبارہ سے جنوب کی طرف اس کا میڈ پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ پھر یہ واپسی کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ اس کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ بھی چھانگا مانگا ٹیلا یعنی چھانگا مانگا ٹبا ہے۔ افتتاح بھی چھانگا مانگا سے اور اختتام بھی چھانگا مانگا سے۔ اس ریس کا جو ٹریک ہے وہ 191 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ہم اس میلے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ہی ہم وہاں پر پہنچتے ہیں آپ کو اس میلے کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ جیپ ہمارے سامنے جو جا رہی ہے یہ بھی وہیں پر مقابلے کے لیے جا رہی ہے۔ بہت دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے۔ گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے ہیلمٹ پہن رکھے ہوتے ہیں اور ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس رفتار کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ریت کے ٹیلوں پر جہاز اڑ رہے ہوں۔ ہم چوبارہ پہنچ چکے ہیں، اور چوبارہ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نئے قسم کے کھمبے لگائے گئے ہیں۔ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اپنا حسن ہے۔ تو چوبارہ ہم پہنچ چکے ہیں، چوبارہ شہر ہم نے کراس کر لیا ہے۔ بس آپ دیکھیں یہ ہم مڑ رہے ہیں،
اور ابھی ہم آپ کو اس جیپ ریلی میں لیے چلتے ہیں۔ ہم تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پینافلیکس آویزاں کیے گئے ہیں، مختلف سیاسی رہنماؤں کے ان پر فوٹو بنے ہوئے ہیں جس پر خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، سجن آویں، اکھی ٹھہرن، اس طرح کے الفاظ لکھے گئے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، صحرا ہے، یہاں پر دن کے وقت بھی ڈر لگتا ہے، مگر یہ ٹی ڈی سی پی اور ضلعی حکومت کی کاوش سے یہاں پر دن کے وقت کیا رات کو بھی لوگوں کا ایک تانتا بندھا رہتا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گاڑیوں کا گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹی جو کاریں ہیں وہ تو پھنس جاتی ہیں یا ان کو سپیڈ کے ساتھ وہ جا نہیں سکتے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کئی ہم نے دیکھے موٹر سائیکل سوار وہ پیدل چاہ رہے تھے، کوئی پھنسے ہوئے تھے۔ تو یہ اس طرح کے مناظر یہاں پر نظر آتے ہیں، ملتے ہیں۔ بہرحال ہم ابھی میلے میں پہنچ گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مناظر ہیں۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آج کا مہنگائی کا زمانہ، ہر شخص پریشان ہے، گھر والوں کا پیٹ پالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن چند لمحے جو یہاں پر آدمی گزار جاتا ہے پھر تمام تکالیف، تمام مصائب آدمی بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی تعداد میں موٹر سائیکل آئے ہوئے ہیں، کاریں آئی ہوئی ہیں۔ ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا رش ہے، لوگ کس تعداد میں کس کثرت سے آئے ہوئے ہیں۔ آج کے اس دور میں لوگ سکون ڈھونڈنے کے لیے میلوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اچھی کاوش ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے۔ تمام ٹی ڈی سی پی اور ضلعی حکومت کو داد دی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر، اتنی تعداد میں کاریں، موٹر سائیکلیں اب آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو اہتمام کیے گئے ہیں۔ مختلف اداروں نے یہاں پر کیمپ لگا رکھے ہیں، تعلیمی اداروں نے، ڈاکٹر صاحبان نے، ویٹرنری ڈاکٹروں نے اپنے اپنے کیمپ لگا رکھے ہیں اور ہم ابھی آپ کو وہاں پر لے چلیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس ٹریک کے 191 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں، یہاں پر آپ کو دکھاتے چلیں گے کہ ایک سکول کے بچوں نے یہاں پر سرائیکی ثقافت کو واضح کیا ہے۔ ہم یہاں پر پہنچے، اساتذہ کرام نے پرجوش طریقے سے ہمارا استقبال کیا اور انہوں نے سرائیکی ثقافت کو پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہم سراہتے ہیں اس سکول کے اساتذہ کرام کو، طلباء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چرخہ ہے جس پر سوت کاتا جاتا تھا، جس کے متعلق کافی بھی ہے، گھوم چرخڑا گھوم۔ اس کے بعد یہ پنجاب کلچر کے لیے انہوں نے ایک پینافلیکس لگایا ہوا ہے، ساتھ ہی اساتذہ کرام موجود ہیں، چودھری صاحب حقہ پی رہے ہیں اور یہ بچی جس طرح دانے صاف کیے جاتے تھے اس منظر کو پیش کر رہی ہے۔ یہاں پر باہر حقہ رکھا گیا ہے، مٹی ہے جس میں چھاچھ بنائی جاتی تھی، یہ گھرٹ ہے جس پر دانے پیسے جاتے تھے اور جسے آپ چکی کہہ سکتے ہیں، سرائیکی میں اس کو گھرٹ کہتے ہیں۔ 247 گورنمنٹ پرائمری اسکول 247 کے بچیوں اور بچوں نے یہاں پر ایک سٹال لگایا ہوا ہے اور یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ہمیں سرائیکی میں نام بھول گئے، ہم یاد کرتے رہے لیکن پھر بھی یاد نہ آئے۔ تو بہرحال یہ اساتذہ کرام کی بہت بڑی اچھی کاوش ہے، ہم ان کو بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کی کاوشیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو نہ بھول سکیں۔ ادروائز ایسا ہوتا ہے کہ ہم پینٹ شرٹ تو پہن لیتے ہیں، اپنی دھوتی کو بھول جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لباس کو بھول جاتے ہیں، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانے صاف کرنے والا چھاج تھا جسے سرائیکی میں چھاج کہتے تھے اور یہ مٹی
اور اس میں چھاچھ بنائی جاتی تھی، دودھ اس میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ اسکیچ پیچ کیا گیا ہے، اور ادھر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وہ برتن ٹانگنے کے لیے ایک لکڑی کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ ادھر چودھری صاحب اپنے اساتذہ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ اساتذہ کرام قابل تحسین عمل ہے آپ کا، آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کاوشیں بہت اچھی کاوشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتیں ڈالے۔ تو یہ ہم نے یہاں پر ریکویسٹ کی کہ ہمیں چودھری صاحب کا حقہ پینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اساتذہ کرام نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اجازت دی، اور ہم اندر تشریف لے گئے، اندر گئے، اور وہاں پر ہم نے چودھری صاحب کے ساتھ گپ لگائی، اساتذہ کرام کو ملے، اساتذہ کرام سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کو جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں، محبتیں بانٹنے کے لیے اساتذہ کرام کی فراخ دلی اور بچوں کا محبت بھرا جذبہ جسے ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ تو ہم پھر اندر گئے، اندر چودھری صاحب نے ہمیں اپنا حقہ پیش کیا، حقے کا ایک دو کش لگایا، اساتذہ کرام سے ملنے کے بعد پھر واپس آئے۔ یہ دیکھیں ہم اندر گئے، جو انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی، اساتذہ کرام نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں وہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ دی، اور یہ ہم نے بھی حقہ ٹیسٹ کیا۔ محترم جناب ارشاد حسین کھیرانی صاحب ہیں ساتھ، کاشف بھائی ساتھ ہیں، یہ چھوٹا چودھری ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ حقہ ہے جو ہمارا کلچر ہوتا تھا، اس کلچر میں اس کی ایک جو وڈیرا چودھری صاحب ہوتا تھا اس کا ایک حقہ ہوتا تھا، وہ حقے کش لگا رہا ہوتا تھا اور لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا تھا، لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوتا تھا۔ بہرحال اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس ٹریک کا 191 کلومیٹر پر یہ مشتمل ہے۔ اس کی 10 چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں، چیک پوسٹ 10 ہیں درمیان میں، اور یہ جو ہیں اس کے مقابلہ جات کے لیے 3 مقابلے ہوتے ہیں۔ 17-18 تاریخ کو یہاں پر کوالیفائنگ راؤنڈ تھا۔ 19 تاریخ کو یہاں پر اسٹاک گاڑیوں کے درمیان مقابلہ تھا۔ اب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں، دیکھیں یہاں پر اس روٹ کو پیش کیا گیا ہے ایک تھوڑی سی جگہ پر کہ جیپیں جس روٹ سے آتی ہیں، جس راستے سے آتی ہیں، اس راستے کی وضاحت کی گئی ہے، اور تھال کو دکھانے کا ایک تصویری نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دوستوں نے وہاں پر تصویریں بھی کھینچیں، اور بہرحال یہ بہت یہاں پر ذیشان پبلک اسکول چوک اعظم کے بچے بھی تھے، غالباً یہ اقبال چوہان صاحب، ریسپیکٹڈ جناب اقبال چوہان صاحب کا سکول ہے۔ یہاں پر پیارے بھائی محترم جناب عبدالسمیع قمر صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ قمر صاحب گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول لیا کے سائنس ٹیچر SST ہیں، بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، محبتیں دینے والے ہیں، محبتیں بانٹنے والے ہیں، اور اس طرح کے مواقع وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ایک سٹال لگایا گیا ہے یہاں پر، یہ کالج کی طرف سے تھا، انہوں نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل میڈیکل سائنسز لیا، انہوں نے یہاں پر لگایا ہوا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر 17 اور 18 تاریخ کو کوالیفائنگ راؤنڈ تھا، پھر 19 تاریخ کو اسٹاک گاڑیوں کے درمیان مقابلہ تھا، 20 تاریخ کو یہاں پر پری پیڈ گاڑیوں کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ان کے 2 گروپس بنائے گئے ہیں، ان گاڑیوں کی دوڑ کے لیے 2 گروپس ہیں، ایک اسٹاک کیٹیگری ہے اور دوسری کو پری پیڈ کیٹیگری ہے۔ اسٹاک کیٹیگری میں چھوٹی گاڑیاں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں، اور دوسری سائڈ پر آپ کو ہمیں دکھائیں گے وہاں سے گاڑیاں واپس آتی ہیں۔
تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے گاڑی چوبارہ سے روانہ ہوتی ہے، پھر وہ چھانگا مانگا ٹیبے پر پہنچتی ہے۔ تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ تو اسٹاک کیٹیگری ہے اور اس کے ساتھ ہی پری پیئرڈ کیٹیگری دوسری گری۔ تو اسٹاک کیٹیگری میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گاڑی آ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزری، ہمیں ایسے لگا جیسے جہاز ہماری آنکھوں سے گزر گیا ہو۔ تو یہ یہاں سے انٹر ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو دکھائیں یہاں سے انٹر ہوتی ہیں، انٹر ہونے کا راستہ ہے۔ تو اسٹاک کیٹیگری میں چھوٹی گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور جو پریپیئرڈ کیٹیگری ہے اس میں بہت بھاری زبردست گاڑیاں آتی ہیں اور ان کا مقابلہ دیکھنے کا ہوتا ہے۔ اسٹاک کیٹیگری میں 46 گاڑیاں تھیں اور پریپیئرڈ کیٹیگری میں 43 گاڑیاں تھیں، اور یہ مقابلہ جات یہ 2021 میں میر نادر مگسی اور صاحبزادہ سلطان محمد علی کے درمیان بڑا مقابلہ ہوا کانٹے دار۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں، تنظیم العارفین کہ یہ صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب ہیں جو اس پہ حصہ لیتے ہیں خود، انہوں نے یہاں پر کیمپ لگایا ہوا تھا، اور میلے ٹھیلوں پر نماز کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر وضو کے لیے جگہ، واش روم بھی بنائے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی آنے والے معزز مہمانوں کی تواضع بھی کر رہے تھے۔ تو یہ بہت ہی قابل تحسین قدم ہے عالمی تنظیم العارفین۔ میری جب ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ غیر مسلم نے تو درگاہوں پر نہیں آنا، غیر مسلم آپ کو میلوں ٹھیلوں پر ملیں گے، یہاں پر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت چلا رکھی ہے، یہاں پر ان کو پیغام دینا ہے کہ دین اسلام کو سمجھیے۔ یہ ہمارے ساتھ وسیم بھائی ہیں جو تنظیم العارفین سے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اس کو بنانے کا مقصد، میلے میں آ کر اس کیمپ کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم غیر مسلم جو آنے والے ہیں ان کو دین اسلام کا پیغام تو سنا سکیں، پیغام تو پہنچا سکیں۔ تو بہرحال یہ بہت اچھی کاوش ہے، اس کاوش کو سراہا جائے، جتنا سراہا جائے کم ہے۔ ہمیں وسیم صاحب نے چائے پیش کی، بسکٹ پیش کیے، اور ماشاءاللہ بہت ہی ملن ساز آدمی ہیں، ان کی تمام تنظیم بہت ملن ساز ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پچھلے سال میں جو بتا رہا تھا، میر نادر مگسی اور صاحبزادہ سلطان محمد علی کے درمیان بہت کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا، اور صاحبزادہ سلطان محمد علی کی جو جیپ تھی اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا، 3 ٹائروں پر 40 کلومیٹر کا فاصلہ صاحبزادہ سلطان محمد علی نے کیمپ کیا، اور یہ ایک ریکارڈ تھا۔ یہاں پر کبڈی کا میچ تھا، دیکھیں جی، یہ 2 ٹیمیں تھیں، ایک ضلع لیا کی ٹیم تھی، ایک ضلع بکھر کی ٹیم تھی، بہت کانٹے دار مقابلہ تھا، بہت مزہ آیا، لطف اندوز ہوئے اس کبڈی کے میچ کو دیکھ کر، وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ تو یہ کبڈی کا میچ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ صاحبزادہ سلطان محمد علی نے 3 ٹائروں پر کیا، اور یہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ پچھلے سال جو کیٹیگری تھی ان میں جو اول جس نمبر پر رہے تو میر نادر مگسی تھے، میر نادر مگسی۔ تو یہاں پر کبڈی کا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں، کبڈی کا مقابلہ ضلع لیا کی ٹیم بھاری طریقے سے جیت گئی، ضلع بکھر کی ٹیم ون نہ کر سکی۔ ضلع لیا کی ٹیم ماشاءاللہ ان کے پلیئروں نے بہت ہی محنت کا، بہت ہی کوشش، جذبہ، جدوجہد دکھائی، اور ماشاءاللہ بہت ہی تکڑے، زبردست، طاقتور کھلاڑیوں نے بکھر کی ٹیم کو شکست دی اور لیا کا نام روشن کیا، یہ لیا کے شہبازوں نے۔ بہرحال یہ جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے، ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے۔ بہرحال بکھر کی ٹیم نے بھی بہت ہی آسان طریقے سے کھیلا، وہ بھی پلیئر ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ
سیاستدان، مذہبی، ہر طبقہ زندگی سے یہاں پر لوگ موجود تھے بڑی بھاری تعداد میں۔ پھر اس کے بعد رسہ کشی تھی، رسہ کشی کے بعد یہاں پر محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ محفل مشاعرہ کے بعد رات کو موسیقی کا پروگرام تھا۔ تو یہاں پر ہم تھک گئے اور ہم نے یہاں پر کچھ کھانے کے لیے بیٹھے، پکوڑے کھائے، لیکن پکوڑے والوں نے اس میں مرچیں کافی ڈال رکھی تھی۔ بہرحال ایسے موقعوں پر کسی قسم کی شکایت نہیں کی جاتی۔ بہرحال ہم نے یہاں پر کچھ ٹائم گزارا، اور اس کے بعد ہم نے اس جو ساتھی شہر بنایا گیا تھا جس میں کچھ چیزیں بیچنے کے لیے آئے ہوئے تھے لوگ، تو وہاں پر ہم گئے۔ یہ جب ہم پہنچے ہیں، یہ جو سلطان محمد علی عالمی تنظیم العارفین سلطان اصغر علی صاحب کے فرزند ہیں سلطان محمد علی، انہوں نے جو کیمپ لگایا ہوا ہے اس میں ہم رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اونچی جگہ ہے، اور یہاں پر بڑی دور سے خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے کیمپ کا ایک جو حسن تھا وہ یہ تھا، قرآن مجید کی تلاوت چلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ترجمہ بھی چلا ہوا تھا۔ یہ تنظیم العارفین کا بہت اعلیٰ کارنامہ ہے۔ جبکہ باقی کیمپ جتنے بھی تھے وہاں پر ڈانس، وہاں پر گانے تھے، تو یہاں پر جو حسن تھا یہ ہمیں کرسیوں پر بٹھایا گیا، ہماری عزت افزائی کی گئی۔ ہم عالمی تنظیم العارفین اور ساتھ ہی سی او ایجوکیشن صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ ہم جیسوں کو بھی عزت افزائی دی، چائے پیش کی گئی، بسکٹ پیش کیے گئے۔ تو بہرحال یہ بہت اعلیٰ قدم تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلے سال جو اول تھا، اول انعام جس نے حاصل کیا تھا وہ میر نادر مگسی صاحب تھے، جنہوں نے 2 گھنٹے 16 منٹ اور 51 سیکنڈ میں یہ فاصلہ طے کیا اور جیت گئے، اول پوزیشن حاصل کی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو رہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ ہم نے جہاں پر جو سٹال لگائے ہوئے تھے اس کا وزٹ کیا، وہاں پر دوستوں سے ملاقات ہوتی رہی، احباب ملتے رہے، بڑے بچھڑے ہوئے لوگ دوست بھی ملے۔ تو ماشاءاللہ یہ کالج والوں نے سٹال لگایا ہوا تھا، اس کو ہم نے انجوائے کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہاں پر شہر میں کچھ خرید و فروخت بھی جناب فاروقی صاحب نے کی۔ یہ ایک دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اپنی ڈرائنگ بیچنے کے لیے، اور کافی اعلیٰ تعداد تقریر کر رہا تھا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ چیز بکے یا نہ بکے اور بات ہے، لیکن وہ جو تقریر کر رہا تھا وہ ماشاءاللہ وہ بہت سننے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم بھی کچھ ٹائم ٹھہر گئے اور اس کی اس تقریر کو سنتے رہے۔ تو بہرحال وہ بھی اپنی روزی کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر دوست کی، ہر میلے میں آنے والے سب کی مال، رزق، اولاد میں برکتیں۔ یہ ایک غبارے بیچنے والا تھا۔ اس غبارے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ رات کو بلب کی طرح جلتا بھی تھا، تو لیکن کافی مہنگا تھا۔ اس کے بعد ہم سٹال اور مختلف چیزیں کچھ دوستوں نے خریدی۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے نمبر پر جو پچھلے سال رہے وہ صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب تھے، جنہوں نے 2 گھنٹے 16 منٹ، یہ 8 سیکنڈ کا فرق تھا، اول اور دوم پوزیشن میں 8 سیکنڈ کا فرق تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہر چیز 70 روپے لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر کاشف صاحب بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ میں سمجھا کہ شاید ساری دکان خریدتے ہیں، لیکن اینڈ پر کچھ بھی نہ خریدا اور واپس آ گئے۔ لیکن اشرف فاروقی صاحب نے کچھ چیزیں بچوں کے لیے خریدیں۔ تو جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسری پوزیشن 8 سیکنڈ کے فرق سے اول پوزیشن میر نادر مگسی صاحب نے اور دوم پوزیشن صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب نے 8 سیکنڈ کے فرق سے 16 منٹ 59 سیکنڈ میں طے کی۔ تو یہ پچھلے سال کی تھی۔ اب آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر
لکی ایرانی سرکس والوں نے لکی ایرانی سرکس والوں نے ساتھ ہی مسجد کا اہتمام کیا ہوا تھا، وضو خانہ تھا، وضو یہ ان کی اچھی جگہ ہے، اچھی بات ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ بہرحال لکی ایرانی سرکس رات کو چلنی ہے تو وہاں پر بھی لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی سرکس ہے، تو بہرحال اس میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دوسری پوزیشن جو حاصل کی تھی وہ میر سلطان محمد علی صاحب نے 2 گھنٹے 16 منٹ 59 سیکنڈ سے انہوں نے اس کو سیکنڈ پوزیشن پر رہے تھے۔ اس کے بعد جو تیسری پوزیشن قادر نواز سانگھی صاحب نے حاصل کی تھی، اور ان کا جو فاصلہ تھا وہ 2 گھنٹے 22 منٹ تھا، یعنی 6 منٹ کا گیپ تھا تقریباً۔ 2 گھنٹے 22 منٹ اور 22 سیکنڈ میں انہوں نے، یہ بچوں کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی کاریں تھیں، بچے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور یہ سلطان صاحب کی طرف سے جو کیمپ لگایا گیا تھا وہاں ہم گئے، انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا۔ تو دوسرے نمبر پر سلطان محمد علی صاحب رہے تھے 2 گھنٹے 16 منٹ 59 سیکنڈ کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پر جو رہے وہ قادر نواز سانگھی صاحب تھے۔ قادر نواز سانگھی صاحب 2 گھنٹے 22 منٹ۔ یہاں پر ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ہم نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد عالمی تنظیم العارفین نے کچھ ہماری سیوا کی، ان کی محبتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ملنے کی جگہ ہوتی ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم شہر کی طرف آ گئے ہیں، جو سٹال لگے ہوئے تھے۔ تیسری پوزیشن جو حاصل کی تھی پچھلے سال وہ قادر نواز سانگھی صاحب نے حاصل کی تھی، اور انہوں نے 2 گھنٹے 22 منٹ 22 سیکنڈ پر یہ تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہ موت کا ایک کنواں تھا جس پر موٹر سائیکل چلائے جاتی ہیں، اور دیواروں پر وہ موٹر سائیکل جس طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں تو بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ڈرائیوروں کا کمال ہے، یہ ہے تو بہت خطرناک، لیکن ہم نے کہا کہ چلو ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت خطرناک تھا، وہ ہاتھ کھول کے دیواروں پر موٹر سائیکل چلا رہا تھا، تو یہ بہت ہی خطرناک تھا، لیکن ڈرائیور کی کمال ہے، ڈرائیور کمال کے ساتھ یہاں پر یہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں نظارے باہر کے، بہت دور تک لوگ ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جناب دور تک یہ جناب ارشاد کھیرانی صاحب، اشرف فاروقی صاحب، تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح موٹر سائیکلوں کو یہاں پر تیز رفتاری کے ساتھ بہت ان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک طریقے سے ڈر بھی لگتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اندر کا ماحول ہے، یہاں پر موٹر سائیکل کھڑے ہوئے ہیں، یہ اوپر ٹینٹ جو لگا ہوا تھا اس کو کلوز کر رہے ہیں، اور ابھی یہ اپنے موٹر سائیکل کو چلائیں گے۔ یہ باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری پوزیشن پچھلے سال حاصل کی تھی قادر نواز سانگھی صاحب نے، اور انہوں نے 2 گھنٹے 22 منٹ 22 سیکنڈ کا فاصلہ تھا۔ تو یہ ہمارے لیا کا حسن ہے، ہمارا صحرا، ہمارے بستیاں، ہمارے تھل، ہمارے بیٹ، اور یہ عظیم حسن ہے ہمارے ضلع کا۔ کہیں پر عالی شان فصلیں ہیں، کہیں پر ٹیلے ہیں، ان ٹیلوں پر صرف چنے کاشت ہوتے ہیں، اور وہ بھی مرہون منت ہوتے ہیں۔ بارشیں اگر آ جائیں تو یہ کافی تعداد میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اور ورنہ اس پر یہاں پر ایک ہی فصل بس وہ چنے کی ہوتی ہے۔ لیکن اب جو ہمارا یہ تھل تھا اس کو
آباد کیا جا چکا ہے، تقریباً بڑی حد تک آباد ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، اب ہم یہاں سے واپسی کا سفر اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں پر ٹیلے پر ہماری کار پھنس گئی، بڑی کوشش کی، اگر تیز رفتاری کے ساتھ آتے تو آگے راستہ تیز رفتاری کے ساتھ آ نہیں سکتے تھے۔ اب دیکھ سکتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے اور ہم کار سے اترے ہوئے ہیں، کار نے پرابلم بنایا ہوا ہے، پھنس جاتی ہے۔ یہ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے اور ارشاد صاحب دعائیں کر رہے ہیں کہ کار یہاں سے نکل جائے۔ تو بہرحال بہت دوستوں نے مشورے بھی دیے، یوں کر لو یوں کر لو، لیکن آخر اشرف فاروقی صاحب کی کاوشیں رنگ لائیں اور ہم کار کو اس ٹیلے سے لے کر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ آپ وہاں پر ہم نے ایک جیسی ٹوپیاں پہن کر ایک تصویر بنائی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے چینل الرضا اسکول کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور تفریحی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل سے، ہماری اس سفر کو، ہماری اس ویڈیو کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور یقیناً انجوائے کیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے بہت معلوماتی ویڈیو ہوگی آپ کے لیے، تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔